کو نہیں یاد ہے. اب ہم لوگ نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج, جو مسلمانوں کے آپسی حقوق کے نام سے چیپٹر. اس چیپٹر کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے کن کن ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی ہے, کیا گائیڈ لائنس دی ہیں کہ ہمیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سر میں ریڈنگ کروں؟ ساتھ بارے میں تفصیلی معلومات ہم کو دیں گے انشاءاللہ. کون ریڈنگ کر رہا ہے؟ سر میں کروں. چلو سنا کرو. مسلمانوں کا آپسی تعلق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں. الحجرات 10. گویا مسلمانوں کو آپس میں ایسے رہنا چاہیے جیسے سگے بھائی رہتے ہیں. دین و ایمان کا راستہ دنیا کے تمام رستوں سے زیادہ مضبوط اور بلند راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو باہر ایک دوسرے پر رحم کرنے, محبت کرنے اور شفقت کرنے میں جسم کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو بدن کے سارے حصے صحیح کیا ہے بدن کے سارے بخار حصے اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بخاری مسلم. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی تعلق اور اس کے فائدے کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے عمارت کے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ملا ہوتا ہے اور ایک حصے دوسرے کو مضبوط رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں مسلمانوں کے آپسی تعلق, آپسی ریلیشن کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے. صوفیہ کیمرہ اوپن رکھو, ادروائز آئی ول ریموو یو. تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ریلیشن کیا ہونا چاہیے, تعلق کیا ہونا چاہیے, اس کے آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے کیا یاری رہنی چاہیے. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمام مومنین بھائی بھائی ہیں, یعنی ایمان کی جو رشتہ ہے وہ ایک دوسرے سے بھائی بنا دیتا ہے. بہنیں اس کے اندر خود بخود آ جائیں گی. گویا مسلمانوں کو آپس میں ایسے رہنا چاہیے جیسے سگے بھائی رہتے ہیں, جیسے دو بھائی آپس میں لڑائی نہیں کرتی یا دو بہنیں آپس میں لڑائی نہیں کرتی ہیں, کوئی بڑی لڑائی چھوٹی موٹی تو ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی, تو اس طرح مل جل کر کے رہنے چاہیے. دین اور ایمان کا رشتہ دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط اور بلند رشتہ ہے. یعنی ریلیجیس جو انسان کا جو اٹریکشن ہے, ریلیجیس جو تعلق ہے, وہ تمام دنیا کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے میں, محبت کرنے میں, شفقت کرنے میں ایک کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو بدن کے سارے حصے بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی مسلمان آپس میں ایسے ہیں جیسے پورا جسم ہمارا ایک جو باڈی ہے, باڈی سسٹم جو ہے, آپ اس کے اندر دیکھیں گے ہاتھ ہے, پیر ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, کان ہے, یہ ساری چیزیں مکس ہیں لیکن سب مل کر کے کام کرتی ہیں. اگر آپ کے کبھی ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے درد کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے. ہاتھ پہ آپ کو چوٹ لگی ہے, آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے. اب آنکھوں کو چوٹ نہیں لگی ہے لیکن ہاتھ کو, کیونکہ وہ ایک باڈی کا پارٹ ہے, اس وجہ سے اس کو بھی نیند, بے خوابی ہونا مطلب نیند نہ آنا. ٹھیک ہے, تو مسلمان آپس میں ایک باڈی کی طرح رہنے چاہیے کہ بھائی اگر ہاتھ کو چوٹ لگی ہے تو پیر کہیں کہ نہیں میرے سے اس کا کیا مطلب ہے, یا آنکھیں کہیں کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو جس طرح ایک انسان کی باڈی ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہے اور ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک رہتی ہے, اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر کے رہنا چاہیے. بخاری اور مسلم
کی جو کتابیں ہیں جو ریفرنس دیا ہے کہ حدیث ہم نے کہاں سے لی ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لیے. بریکٹ کے اندر جو بھی آئے گا یہاں پہ اکثر وہی رہتا ہے, ریفرنس رہتا ہے, حدیث ذکر کی ہے. اب بتا دیا اوپر ایسی آیت ہے حجرات آیت نمبر 10, یعنی سورہ حجرات قرآن سے لیا ہے, آیت نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ریفرنس رہتا ہے جو بھی بریکٹ کے اندر آتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی تعلق اور اس کے فائدے کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے, ایگزامپلس کے ذریعے چیزوں کو سمجھاتے تھے, کیونکہ مثال کے ذریعے چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں. ایک کوئی بھی فارمولا آپ ایکسپلین کرتے رہیں اور مثال نہ دیں تو وہ واضح نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس کی مثال دے دیں تو وہ کلیئر کٹ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو مثال دے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے لیے جیسے ایسے ہیں جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ملا ہوتا ہے. 5 منزلہ 10 منزلہ آپ نے جب عمارت دیکھی ہوگی تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ساری منزل ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے. اگر آپ اس میں سے چاہیں کہ 10 منزلہ عمارت ہے اور پہلی منزل کو نکال دیں گے, نتیجہ کیا ہوگا؟ 10 منزلہ عمارت میں سے اگر آپ پہلی منزل کو ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ پوری منزل گر جائے گی. پوری منزل گر جائے گی. تو اس طرح جو ہے ایک کو آپ نقصان پہنچائیں سب کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کی مثال اسی طرح ایک عمارت کی طرح, ایک بلڈنگ کی طرح دی ہے جو ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے مل کر کے مضبوطی دیتے ہیں. ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے. اگر آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں, کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں, آپ پہلی عمارت کو کمزور بنا دیں یا دوسری کو کمزور بنا دیں, اس کے اوپر بہت مضبوط عمارتیں بنائیں تو وہ نہیں ٹک پائے گی. اگر پہلی دوسری تیسری چوتھی اگر کمزور ہے اور اوپر کی آپ کہیں کہ ہاں بہت مضبوط ہم بنا دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اوپر مضبوط بنا کے, کیونکہ وہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ٹکی رہتی ہیں. تو یہ مثال دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی یہی مثال ہے, ایک عمارت کی مثال ہے. یہ بھی روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر سے لی گئی ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث کی سب سے زیادہ آتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے, حدیث کی سب سے بڑی کتابیں مانی جاتی ہیں, حدیث کی سب سے زیادہ بھروسے مند کتابیں مانی جاتی ہیں. اس کے اندر جتنی حدیثیں آئی ہیں سب بالکل صحیح, کریکٹ اور آتھینٹک حدیثیں ہیں. تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی انہوں نے صحیح بخاری اور مسلم سے لی ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے نقل کیا ہے. تو یہ ہم نے ابھی تک سمجھا کہ مسلمانوں کا آپسی تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کیسا رہنا چاہیے. اب اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا رائٹ ہے, ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی تئیں کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. چلو ارم جہاں پڑھو, ریڈنگ کرو. اوکے سر. رسول اللہ ملا کے پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان الطاف کسے کہتے ہیں رسول اللہ, کس کو کہا جاتا ہے رسول اللہ؟ اللہ کے رسول کو. ہاں, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہا جاتا ہے. چلو. مسلمان پر کیا لکھا ہے, حقوق ہے. جب تو اس سے ملے تو اس کو سلام کر, جب وہ تیری دعوت کرے تو قبول کر, جب وہ تجھ سے خیر خواہی کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کر, جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ تو اس کے جواب میں حکم یرحمک اللہ کر, اللہ پر حکم رحم فرمائے کہ 5واں, جب وہ بیمار ہو تو اس
उसकी इयादत इयादत कर जब वह मर जाए तो उसके जनाजे के साथ जा सही क्या लिखा है? जब वो मर जाए उसके जनाजे के साथ जाए जा अबू दाऊद वादा रहे वाज़े रहे कि जिन छह हुकूक का उस हदीस में जिक्र किया गया है वह कम अज कम हुकूक कम है अज कम हुकूक है जिनकी वह कम अज कम हुकूक है जिनकी अदायगी बहर सूरत हर मुसलमान पर लाजिम है शब्द कैमरा ओपन रखो कुरान व हदीस में बहुत से दूसरे हुकूक भी बताए गए हैं। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि हुकूक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या राइट है। राइट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसका अदा करना लाजिम और जरूरी है। आप एसएसटी में आगे पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा हिंदुस्तान का बना है उसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी ऐसी चीजें जो हर शहरी को, हर इंडियन सिटीजन को मिलना जरूरी ही है, उसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके अंदर आप पढ़ेंगे 5 या 6 राइट्स हैं हर मुसलमान, हर इंडियन शहरी के लिए जरूरी है। उसी तरह ये जो राइट्स हैं, ये जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए राइट्स हैं, एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के लिए इतना करना लाजमी है, कम से कम इतना तो करना ही करना है। कह रहे हैं मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक है, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 राइट्स हैं। नंबर 1, जब तू उससे मिले तो उसको सलाम कर, यानी जब भी एक मुसलमान दूसरे अपने किसी भाई से, किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से मुलाकात करे तो सबसे पहले क्या करे? सलाम करे। करते हैं सब? यस सर, मैं करता हूँ। यस सर। हाँ, करना भी चाहिए, बहुत सारे बच्चे नहीं भी करते। तो हमेशा जब एक शख्स दूसरे शख्स से मिले तो ग्रीट करे, उसको सलाम करे, और ग्रीटिंग के जितने भी वर्ड्स आते हैं उनमें जो मीनिंग के एतबार से सलाम के अंदर मीनिंग पाई जाती है, उस जैसा वर्ड आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सलाम के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? सामने वाले के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम पर अल्लाह की रहमत हो, सलामती हो, तुम सुकून से रहो, आराम से रहो, अच्छे से रहो, हम उसके लिए दुआ करते हैं। इसके अलावा जो वर्ड्स बोले जाते हैं उसमें आप देखेंगे कि इस तरह की मीनिंग, इतनी ज्यादा डीप मीनिंग किसी भी उसके अंदर नहीं आती है। इसके अंदर हम पीस की बात करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, अल्लाह ताला की जो है रहमतों और बरकतों की बात करते हैं, दुआ करते हैं मिलने वाले के लिए। तो इस तरह की जो वर्ड्स हैं आपको किसी और ग्रीटिंग के अंदर नहीं नजर आएंगे। तो सबसे पहला राइट एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर ये है कि जब भी उससे मुलाकात करे तो उसको सलाम करे। नंबर 2, जब वो तेरी दावत करे तो कबूल कर। जब वो कभी आपको दावत दे, खाने पे बुलाए, कभी आपको वलीमे में बुलाए, कभी आपको ईद की दावत दे, कभी बकरीद की दावत दे, तो आप उसको क्या करें? कबूल करें। ये भी आपकी जिम्मेदारी है, ये आप पर जरूरी है। ये नहीं कि बड़ा अच्छा इंतजाम है तो पहुंच गए, थोड़ा सा कोई लो क्वालिटी का इंतजाम है तो कि नहीं साहब हम तो नहीं जाएंगे। तो जो भी मुसलमान आपको दावत दे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां जाएं, उसकी दावत को कबूल करें, उसकी दावत को एक्सेप्ट करें। जबरदस्ती दावत ना लें, लेकिन अगर दावत मिल जाए तो जरूर उसको एक्सेप्ट करें। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा जो हक है, तीसरा जो राइट है एक मुसलमान का, सुन रहे हो ना आप? तो समझ सुन रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मैं कॉमेडी नाइट में जोक सुना रहा था और तुम जो है उसको तफरी ले रहे थे, मजे ले रहे थे। हाँ, तो और से सुनो, इधर उधर मत जाओ। नासरा कैमरा ओपन रखो। तो तीसरा जो हक है वो है, जब वो तुझसे खैरखाई का तालिब हो तो उसकी खैरखाई कर। यानी जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से कोई मशूरा मांगे, कोई सजेशन मांगे, कोई खैरखाई चाहे,
تو اس کو اچھی خیر خواہی کرے، اس کی مدد کرے، اس میں جتنی بھی اس کی ہو سکتی ہے ہیلپ۔ چوتھا پوائنٹ ہے جب وہ چھینکے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، یعنی جب کوئی چھینکتا ہے، جو کوئی سنیز کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور اگر اس نے الحمدللہ کہا اور آپ وہاں موجود ہیں اور آپ نے اس کا الحمدللہ سن لیا تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے جواب میں؟ یرحمک اللہ، اس ورڈ کو یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یرحمک اللہ، یعنی الحمدللہ کو شخص کہہ رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، جو چھینک رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، تو آپ سن کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اب اس میں بھی دیکھیے آپ نے دعا کر دیا، اس کو چھینک آ رہی ہے، شاید اس کو بیماری کی وجہ سے چھینک آ رہی ہو، یا اس کو جو ہے کوئی اور خطرناک بیماری جو آج کل چل رہی ہے وہ ہو گئی ہو، تو آپ نے اس کے لیے دعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے خیر کا معاملہ کرے تمہارے ساتھ، تو آپ فوراً کیا کہیں؟ یرحم اللہ، یرحمک اللہ کہیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا حق ہے جو اس کو آپ کو دینا چاہیے۔ تیسرا جو رائٹ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کوئی ساتھی تھا، آپ کا کوئی جاننے والا تھا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اگر قریب ہو تو جا کر کے مل کر کے آئے، ملاقات کر کے آئے، اور اگر بہت دور ہو تو کم سے کم میسج کر لے یا کال کر لے کہ طبیعت تمہاری کیسی ہے، حال چال اس کا لے لے، تو یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ چھٹا جو حق ہے، جو آخری حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ ہم سب کو، آپ کو، مجھ کو، سب کو ایک دن اس دنیا سے گزر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو جب بھی اس کا کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی جاننے والا اس کا جو ہے انتقال کر جائے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو ہے جنازے کے اندر جائے، جنازے کی نماز میں بھی شریک ہو اور جنازے کے ساتھ مٹی میں بھی شریک ہو، خاص طور سے مردوں کے لیے یہ حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 رائٹس ہیں جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ادا کرنے چاہیے۔ آپ کو ان رائٹس کو نہ صرف ادا کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کو ان کو یاد کرنا ہے، ان 6 حقوق کو یاد کر لیجئے گا۔ کوشچن آنسرز میں سے بھی ایک کوشچن آئے گا جس میں ان 6 حقوق کو پوچھا جائے گا، تو پہلے سے اس کو یاد کر کے رکھیے گا۔ تو آج ہم نے 2 چیزیں صرف پڑھی ہیں، ایک یہ پڑھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا رشتہ ہونا چاہیے، کیا اس کا جو ہے اس سے جو ہے تعلق رہنا چاہیے۔ سمجھ رہی ہو نا صوفیہ؟ سمجھ رہی ہو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ صوفیہ ملک، صوفیہ ملک، یس سر۔ ہاں بتاؤ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کیسا ریلیشن ہونا چاہیے؟ جلدی سے بتاؤ۔ سر ہم بتائیں؟ رک جاؤ، پہلے اس کو، اس کی کھیل رہی تھی، اس کو بتانے سے پہلے۔ ہاں صوفیہ بتاؤ۔ ارے صوفیہ جلدی بتاؤ، ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں، جلدی بتاؤ۔ آواز آ رہی ہے صوفیہ؟ نہیں آ رہی تمہارے بات۔ ہاں مائک اوپن رکھو، مائک بار بار بند مت کرو، اوپن کر لو، اوپن کر لو مائک۔ ہاں بولو، اب جو بولنا ہے بولو۔ سر انہیں پیار سے رہنا چاہیے۔ یہ تو تم خود سے بتا رہی ہو، ہم نے جو کتاب میں پڑھا ہے وہ بتاؤ۔ الحمدللہ، ہاں بتاؤ عبد ارحان۔ سر انہیں بھائی بھائی کی طرح رہنا چاہیے، سگے بھائی بھائی کی طرح، اور انہیں لڑنا نہیں چاہیے۔ ویری گڈ، بھائی کی طرح رہنا چاہیے جیسے کہ قرآن کی آیت کے اندر، اور ایک جسم کے مانند رہنا چاہیے جس طرح ایک جسم رہتا ہے، اور ایک عمارت کے مانند رہنا چاہیے جس طرح ایک باڈی رہتی ہے، اس کے اندر ایک جسم کے کسی پارٹ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھا آج، اور دوسری چیز ہم نے پڑھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 رائٹس ہیں، 6 حقوق ہیں، 6 ذمہ داریاں ہیں، 6 ڈیوٹیز ہیں، وہ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اتنا آج رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جب ہم اسلامیات پڑھیں گے تو اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کا کام جس کا جو بھی رہ گیا ہو اسلامیات میں اس کو کمپلیٹ کر لیں اور اردو کی تیاری کریں۔ کوئی سوال آج جو پڑھا ہے اس میں سے کسی کو پوچھنا ہے؟ نو سر۔ چلے، سوال جب نہیں رہتا ہے اس کا 2 ہی مطلب ہو سکتا ہے، یا تو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا اس لیے کوئی سوال نہیں رہتا ہے، یا بالکل کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا تب کوئی سوال نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تب بھی سوال نہیں رہتا ہے کہ
کیا پوچھیں, کچھ تو سمجھ میں آیا نہیں اسٹارٹنگ سے لاسٹ تک. تو پتہ نہیں تم لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے, اللہ جانے. سوال کیا کرو, سوال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی. ٹھیک ہے, چلیے بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر اس کو کنٹینیو